کیا مغرب کے وقت گھر کی لائٹ جلانا ضروری ہے؟ کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے، لیکن پریکٹیکلی اس اعتبار سے ضرورت بن جاتی ہے کیڑے مکوڑوں سے بچنے کے لیے، موذی جانوروں سے بچنے کے لیے، اور مختلف چیزوں سے، ٹھوکریں کھانے سے بچنے کے لیے گھروں میں ظاہر لائٹ تو آپ کو جلانا پڑے گی۔ باقی جس طرح کرفیو لگ جاتا ہے گھر کے اندر کہ اذان شروع ہوئی ہے تو بڑی بوڑھیاں جو ہیں وہ شور مچاتی ہیں کہ بچیوں دوپٹہ لو دوپٹہ لو دوپٹہ لو، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ وہ کسی نامحرم کے سامنے تو نہیں ہے کہ وہ حجاب کر کے آئیں گی۔ اچھا، اسی طریقے سے مغرب کی اذانیں شروع ہوتی ہیں تو گھروں میں عورتیں شور مچا دیتی ہیں لائٹ جلاؤ لائٹ جلاؤ۔ اگر تو فزیکل کوئی ریزن ہے وہ تو درست ہے، اس کی کوئی روحانی ریزن آپ تلاش نہ کریں۔ جس طرح یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ رات کے وقت پوچا نہیں مار سکتے، رات کے وقت ناخن نہیں کاٹ سکتے، رات کے وقت آپ گھر میں جھاڑو نہیں دے سکتے، نحوست ہوتی ہے، یہ سب توہمات ہیں۔ اسلام ان چیزوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ جو حکم ہے وہ میں پہلے عرض کر چکا، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رات ہو جائے گھروں کے دروازے بند کر دو، شیاطین انٹر نہیں ہوں گے، اور برتنوں کو ڈھانپ دو، اور مشکیزوں کے منہ بند کر دو، اور چراغوں کو بجھا دو، کیونکہ آگ انسان کی دشمن ہے۔ بسا اوقات چوہا وہ بتی لے جاتا ہے، کیونکہ وہ اس زمانے میں کھانے کے تیل میں ہوتی تھی، اور گھر والوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ تو کھانے کی چیز سمجھ کے لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں مٹی کا تیل نہیں ہوتا تھا، اور یہ کھانے والا تیل ہی استعمال ہوتا تھا دیے جلانے کے لیے۔ اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ان دنوں ایک گھر بھی جل گیا تھا تو نبی علیہ السلام نے پھر منع فرما دیا۔ تو یہ کام ہے جو آپ کے کرنے کا ہے، باقی اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں کہ مغرب کے وقت آپ نے گھر کی لائٹ جلانی ہے۔ لیکن میں ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا اپنے پلیٹ فارم سے کہ اپنے گھروں کے باہر جو دروازے ہیں ان کے اوپر لائٹ ضرور لگائیں، جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں۔ CCTV کیمرے بھی لگائیں تاکہ پورے محلے کی نگرانی بھی ہوتی رہے اس حوالے سے کہ کبھی کوئی ضرورت پڑ جائے تو آپ کے کیمرے کا ریکارڈ پولیس اور ادارے استعمال کر سکیں۔ لیکن لائٹ ضرور چلائیں، کیونکہ اکثر لوگ گھروں میں فضول خرچی کر لیتے ہیں لیکن گلی کی لائٹ نہیں جلاتے، اور گلی میں بچے بھی گزرتے ہیں، بوڑھے بھی گزرتے ہیں، بعض اوقات ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ تو یہ بڑے ثواب کا کام ہے کہ آپ مغرب سے پہلے گھر کے باہر والی لائٹ آن کر دیں، لوگ آپ کو دعائیں دیں گے، چاہتے نہ چاہتے وہ دعائیں نہ بھی دیں، آپ کے نام اعمال میں ثواب جائے گا جتنے لوگ ٹھوکر سے بچیں گے۔ اور میں بڑا وہمیوں کی طرح یہ معاملہ کرتا ہوں۔ میں نے اپنی جو چھوٹی بچی ہے اس کی بھی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اس کی ماں کی بھی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے جیسے ہی مغرب کا وقت قریب آنا ہے تو بچے میں سے کسی کو بھیج کے یا خود جا سکتے خود جا کے لائٹ ضرور آن کرنی ہے تاکہ گلی میں کوئی ٹھوکر نہ کھائے۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں بالکل کہوں گا کہ مغرب سے پہلے گھر کی آپ اندر کی لائٹ آن کرتے ہیں نہیں کرتے، باہر کی لائٹ آپ نے ضرور آن کرنی ہے، کیونکہ باہر گزر گاہ ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ٹھوکر کھا کے جو ہے وہ لڑائی جھگڑے میں مبتلا نہ ہو اور کہیں اپنی کوئی ہڈی پسلی نہ توڑوا بیٹھے۔ عقیقے کا گوشت خود کھا سکتے ہیں، بالکل خود کھائیں، سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد سنن کبریٰ البیہقی میں آتا ہے کہ اپنا عقیقہ بھی خود کیا اور صحابہ کرام کو بلایا اور خود بھی کھایا، ان کو بھی کھلایا۔ اور اس سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لنگر ثابت کیا تھا، حالانکہ وہ آپ علیہ السلام نے عقیقہ کروایا تھا، اور یہ حدیث بالکل صحیح سند سے ہے، صحیح بخاری کی سند کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ ویسے عقیقہ بچے کا آپ نے 7ویں دن کرنا ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ اگر نہ ہوا ہو، اگر آپ نے کرنا ہے تو 7ویں دن، ابو داؤد میں حدیث موجود ہے جامع ترمذی میں کہ 7ویں دن آپ نے عقیقہ کرنا ہے اور بچے کا نام ڈکلیئر کرنا ہے، اس کے سر کے بال منڈوانے ہیں۔ اور یہ 7واں دن کیلکولیٹ کیسے کرنا ہے کہ اگر بچہ بدھ والے دن پیدا ہوا ہے تو 7واں دن ہوگا منگل کا، کیونکہ اردو میں محاورہ بولا جاتا ہے جمعہ 8 دن، اس کا مطلب ہے کہ جمعے کو پیدا ہوا ہے تو پھر 7واں دن جمعرات ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مغرب سے پہلے پیدا ہوا۔ اگر جمعے والے دن مغرب کے بعد بچہ پیدا ہوا تو وہ جمعے والے دن پیدا نہیں ہوا، وہ ہفتے والے دن پیدا ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ تو پھر اس کا عقیقہ جمعے والے دن ہوگا۔ ہاں، ہمارے کلاک کے اعتبار سے تو وہ جمعے کو ہی پیدا ہو رہا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے مغرب کے ساتھ ہی اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم رمضان کا روزہ اگلے دن رکھتے ہیں لیکن قیام اللیل رات کو کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے آخری رات ہم قیام اللیل نہیں کرتے،
کیونکہ مغرب کے ساتھ ہی عید کا یکم شوال کا چاند نظر آتے ہی شوال کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ آپ نے عقیقے میں خیال رکھنا ہے. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے بچے کی جان گروی ہوتی ہے عقیقے کے عوض بچے کی طرف سے خون بہاؤ. یہ الفاظ ہیں بخاری میں. اور ابو داؤد ترمذی میں ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا بکری. اور نبی علیہ السلام فرمایا بکری بھی ہو سکتی ہے بکرا بھی ہو سکتا ہے. اور یہ آپ نے 7ویں دن کرنا ہے. اور قربانی میں حصہ بھی نہیں ڈالنا کیونکہ اس میں آپ نے پوری جان دینی ہے. پوری جان دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ 5 حصے جو ہیں قربانی کے ہیں اور 2 میں اپنے لڑکے کے عقیقے کے ڈال رہا ہوں 7 پورے ہو گئے. یہ فقہ حنفی والوں نے اجتہاد کیا اور اجتہاد وہاں کیا جاتا ہے جہاں پہ قرآن و سنت میں واضح چیز موجود نہ ہو. لہٰذا ہمارے نزدیک یہ اجتہاد نہیں ہے, یہ بدعت ہے جو دین میں داخل کی گئی ہے. اور اگر اس طریقے سے کسی کا عقیقہ ہوا ہے تو مہربانی کر کے وہ عقیقہ اپنا دوبارہ کر لے. عقیقہ فرض نہیں ہے لیکن جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کے لیے لازمی چیز ہے, بچوں سے بیماریاں دور کرنے کے لیے, اور ایک اوبلیگیٹری چیز ہے. باقی جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ 7ویں دن نام ڈکلیئر کریں, سر کے بال منڈوائیں, گندگی دور کریں اور حیثیت کے مطابق کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں. یہ بھی جامع ترمذی سنن ابی داؤد میں موجود ہے. وہ روایت اگرچہ کمزور ہے جس میں آیا کہ بالوں کے برابر چاندی آپ جو ہے وہ صدقہ کر دیں, لیکن یہ ساری چیزیں ملا کے بات مضبوطی کی طرف چلی جاتی ہے. حسب توفیق جو آپ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. موت کے بعد اگر جنت اور جہنم نہ ہو اور صرف کچھ بھی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ جدید سائنسدانوں کی اکثریت کا ماننا ہے کہ موت کے بعد کچھ نہیں. سائنسدان تو اس لائن چڑھتے ہی نہیں, پتہ نہیں آپ کو کون سے جاہل سائنسدان ملے. سائنس کا تو ٹاپک ہی یہ نہیں ہے بھائی. سائنس کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے وہ ہے دا نالج obtained through observations and experiments is known as science. مشاہدات اور تجربات سے حاصل کیا گیا علم سائنس کہلاتا ہے, جو فزیکل فینومینا آف نیچر کا علم ہے. تو بھائی جنت دوزخ اگرچہ فزیکل چیزیں ہیں لیکن اس فزیکل فینومینا آف نیچر کی وہ چیزیں نہیں ہیں, وہ آبزرو نہیں کی جا سکتی. فرشتے آبزرو نہیں ہو سکتے, عذاب قبر آبزرو نہیں ہو سکتا. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ ایمان بالغیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. تو سائنٹسٹ کا اس سے لینا دینا نہیں. سائنٹسٹ صرف یہ کہتے ہیں کہ نہ ہم تصدیق کرتے ہیں نہ تردید کرتے ہیں, کیونکہ سائنس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ تصدیق کرنے کے لیے بھی مشاہدہ اور تجربہ چاہیے اور تردید کرنے کے لیے بھی. یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ صرف پہلا رخ لے کے چلتے ہیں کہ جی سائنس کسی چیز کی تصدیق نہیں کر رہی تو وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. نہ, سائنس اس کو کنکلوڈ کرتی ہے جب تصدیق نہ ہو اور پھر تردید بھی ہو جائے. جس طرح ہمیں کئی چیزوں کی تردید ہوگی. پہلے یعنی پبلک میں مشہور تھا کہ کیچڑ میں خود بخود مینڈک پیدا ہو جاتے ہیں. تو تجربات کے ذریعے سائنس نے اس چیز کو نگیٹ کیا کہ یہ بات ایسے نہیں ہوتی ہے, بلکہ یہ انڈے موجود ہوتے ہیں, ان میں سے یہ بچے نکلتے ہیں جو ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہے ہوتے. اسی طریقے سے آپ نے شروع میں اسکول لیول پہ وہ تجربہ بھی پڑھا ہوگا کہ جار کے اندر اگر گلا سڑا گوشت ڈال دیا جائے تو اس میں خود بخود کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں. پہلے لوگ یہی سمجھتے تھے لیکن پھر پتہ چلا کہ نہیں, وہ لارواز پیدا ہوتے ہیں ان انڈوں کے ذریعے. تو آج سائنس نے اس کی تردید کر دی ہے کیونکہ نئی چیز کی تصدیق ہو چکی. اسی طریقے سے پہلے زمانے میں لوگ سمجھتے تھے کہ جو یہ بیماریاں ہیں اس وقت تک نہیں ہوں گی جب تک کہ پانی میں فزیکلی کوئی بدبو یا اس کا کلر چینج نہ ہو. بعد میں جب جراثیم کا پتہ چلنا شروع ہوا تو انہوں نے کہا کہ پانی صاف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بیماریوں کے اعتبار سے بھی صاف ہے. لاکھوں لوگ مرے ہیں ہیضے کی وجہ سے. جب جراثیم کا تعارف ہوا تو پتہ چل گیا. تو اس طرح سائنس صرف ان کوشچن سے ڈیل کرتی ہے جو فزیکل فینومینا آف نیچر سے تعلق رکھتے ہیں, اور ہمارا تو دعویٰ یہ ہے کہ یہ چیزیں فزیکل فینومینا کی ہے ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے پیغمبروں کے جو معجزات ہیں وہ بھی فزیکل فینومینا آف نیچر میں آنے والے نہیں ہیں, تب بھی تو وہ پیغمبر ہیں. اگر وہ ایسا کام کر کے دکھائیں جو سائنٹسٹ بھی کر سکتے ہوں, آج سے اگر 100 سال پہلے کا انسان پیدا ہو جائے تو آج کئی ایک کام جو آپ نارمل کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے وہ کام ہیں جو اس زمانے میں لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے, لیکن وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کی ترقی کی وجہ سے ہوا. یہ تو ہم نے خود دیکھا ہے اپنے بچپن میں. میری بڑی خواہش تھی, فلموں میں تو دکھایا جاتا ہے کہ جناب وہ پانی کے کٹورے میں جو ہے وہ کسی ایسے بندے سے گفتگو کر رہے ہیں جو دوسری جگہ بیٹھا ہوا ہے. ہم نے کبھی سوچا بھی تھا کہ جناب یہ ٹیکنالوجی آئے گی اور آلموسٹ فری آ جائے گی. اس سے بڑی بات
ٹیکنالوجی کا آنا جتنی بڑی بات ہے نا، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ فری آپ دنیا میں کہیں بیٹھے بات کر سکتے ہیں، ہزاروں کلومیٹر دور، روزہ شریف دیکھ سکتے ہیں، خانہ کعبہ شریف دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تو ہماری زندگی میں ہوا ہے نا. لیکن آج سے 100 سال پہلے کا انسان سوچ سکتا ہے لائف اس طرح کی چیزوں کا؟ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ فزیکل فینومینا آف نیچر سے تعلق رکھتی ہیں، اور مستقبل میں اور ترقی بھی ہوگی. ریموٹ کنٹرول تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ٹی وی کا VCR کا کنٹرول جو ہے وہ کیبل کے ذریعے ہوتا تھا. پھر آہستہ آہستہ اب جو ہے وہ بغیر کیبل کے ریس کے ذریعے آنا شروع ہو گیا. تو اس سے بھی آگے چیزیں جانا شروع ہو جائیں گی. اب تو لوگوں کی دکانیں ہیں پاکستان میں، CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، خود وہ امریکہ میں، یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی دکانوں کو آبزرو کر رہے ہیں کہ ان کے یہاں پہ کام کرنے والے لوگ صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. کدھر ترقی کر چکی ہے سائنس. تو یہ ساری کی ساری چیزیں فزیکل فینومینا سے تعلق رکھتی ہیں. جنت، جہنم، عذاب قبر، فرشتے، وہ اس فزیکل ورلڈ کی چیز نہیں ہے، اس فزیکل ورلڈ کی. وہ جس ورلڈ سے تعلق رکھتی ہیں اس کی ڈائنامکس بالکل ڈیفرنٹ ہے. لہٰذا سائنس نے کبھی انکار نہیں کیا. یہ اپنے سوال کو آپ صحیح طریقے سے فریز کرتے، یقیناً سوال ہے چونکہ پبلک کے اندر مشہور ہے، لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ ایمان بالغیب سے کون سی چیزیں تعلق رکھتی ہیں. فزیکل فینومینا آف نیچر جو ہے وہ سائنس نے ترقی ہمیں کروائی ہے، اور مستقبل میں پتہ نہیں کتنی ترقی ہوگی. آج ہم موسم کا حال بھی بتا دیتے ہیں، یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. آج 7 جون 2026 ہے. 7 جون 2027 کو بارش ہوگی یا نہیں یہ سائنس نہیں بتا سکتی اور نہ بتا سکے گی، کیونکہ موسم تو وقت کے ساتھ ساتھ اب آپ دیکھ رہے ہیں بدلتے ہیں. لیکن آج سے 3 دن بعد 10 جون 2026 کو بارش ہوگی یا نہیں ہوگی یہ سائنس بتا سکتی ہے. اس لیے کہ وہ کیلکولیشن کر لیتے ہیں فلاں جگہ سے ہوائیں چل پڑی اس رفتار سے، اور اتنے گھنٹوں میں یا اتنے دنوں میں فلاں جگہ تک پہنچیں گی. جس طرح ہم کہتے ہیں جی جیلم سے ہائیس آلموسٹ 2 گھنٹے میں پنڈی پہنچ جاتی ہے، اور میں یہاں ہائیس کے ڈرائیور کو کوئی چیز دوں اور کلاک ٹائم نوٹ کر لوں اس کے چلتے وقت، تو میں کہوں جی اتنے بجے وہاں پہنچ جائے گی، تو آپ یہ کہیں گے مجھے علم غیب ہے. یہ علم غیب نہیں ہے بھائی، یہ فزیکل نالج ہے. اسی طریقے سے ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ علم غیب نہیں ہے، یہ فزیکل نالج ہے. الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے. اسی طریقے سے زمین کی گہرائی میں پانی کس لیول کے اوپر ہے، یہ فزیکل نالج ہے، یہ علم غیب سے تعلق نہیں رکھتا. لہذا جو قرآن میں ہے نا کہ کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اس سے مراد قطعاً لڑکا لڑکی یہ نہیں ہے. اس سے مراد ہے کہ وہ بدبخت ہے یا خوش بخت ہے، کیونکہ قرآن میں آیا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. وہی اللہ ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے، تم میں کوئی کافر ہو جاتا ہے کوئی مومن ہو جاتا ہے. حالانکہ پیدا کرنے والا ایک ہے لیکن اس کے ماننے والے 2 ہو جاتے ہیں. ہونا تو چاہیے کہ پیدا کرنے والا ایک ہے تو اصولاً سارے اس کے ماننے والے ہوں. پھر بھی تو کوئی الٹرا ساؤنڈ آپ کو نہیں بتا سکتا کہ یہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے یہ کتنا بڑا مشرک ہوگا یا کتنا بڑا موحد ہوگا. یہ آج تک ویلڈ ہے. یہ تو مولویوں نے ترجمے میں لڑکا یا لڑکی لکھ کے تو مصیبت ڈال دی نا ہماری جان کو، ورنہ اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی. تو فزیکل فینومینا آف نیچر سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں سائنس بس وہاں تک جاتی ہے. جہاں فزیکل فینومینا آف نیچر ختم ہوتا ہے وہاں سائنس کا کوئی لینا دینا نہیں. البتہ سائنس کی مجبوری ہے، وہ تو ہمیں کہے گی کہ جی آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں ہمارے ایکسپیرینس میں نہیں ہے اور یہ امپاسبل ہے. بالکل ٹھیک کہتے ہیں وہ، اور ان کو یہی کہنا چاہیے، تبھی تو عیسیٰ ابن مریم پیغمبر بنیں گے اللہ کے. اگر وہ کہیں گے پاسبل ہے تو پھر عیسیٰ ابن مریم میں اور ایک سائنٹسٹ میں فرق ختم ہو جائے گا. یہ آپ ذہن میں رکھیں. لہٰذا یہ جو ہمارے بعض موٹیویشنل سپیکرز اپنے بھول پن میں واقعہ معراج کو ثابت کرنے کے لیے آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے سہارا لیتے ہیں، یہ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں سائنس کے اوپر بھی اور مذہب کے اوپر بھی. اور بھائی اگر یہ چیز فزیکل فینومینا آف نیچر میں آتی ہو تو پھر یہ نبی اسلام کا معجزہ ہی نہیں رہے گا. نبی اسلام کا معجزہ یہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑا اور 7 آسمان کراس کر کے سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے، بغیر کسی خلائی لباس کے، بغیر کسی خلائی شٹل کے. اور جہاں تک تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا تعلق ہے اس کا تو معاملہ ہی بالکل ڈفرینٹ ہے، اس کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ جو آپ اسلام کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور اپنی طرف سے نیکی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اسلام اور سائنس کو مکس کر کے، یہ بالکل غلط کرتے ہیں.
سائنس کی ڈومین بالکل الگ ہے. سائنس سے متعلقہ چیزیں ہم سائنس سے ہی پوچھیں گے, اور ہمیں اسلام نے بھی یہی کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ہاں آپ نے پاکی پلیدی کے مسائل پوچھنے ہیں, نکاح طلاق کے مسائل پوچھنے ہیں, وہ سائنٹسٹ نہیں آپ کو بتائے گا, وہ آپ کو ایسا بندہ بتائے گا جس کے پاس دین کا علم ہے, خواہ وہ سائنٹسٹ ہے, خواہ وہ وکیل ہے, خواہ وہ عالم دین ہے, خواہ وہ جج ہے, خواہ وہ ڈاکٹر ہے, خواہ وہ انجینئر ہے, خواہ وہ مفتی ہے. کیونکہ علم دین ہر بندے کی ضرورت ہے, سائنس ہر بندے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے علم دین کے لیے ڈگری کی مثال دینا یہ بالکل غلط ہے. جس طرح سائنسدان بننا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض نہیں ہے نا, تو پھر سائنس کے مسائل بھی اس سے نہیں پوچھے جائیں گے, سائنسدان سے پوچھے جائیں گے. لیکن علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے, لہذا اس کو پتہ بھی ہونا چاہیے 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کا علم, اور اس نے سکھانا بھی آگے.